السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، افراتفری مچی ہوئی ہے، کل کیا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلی خبر، حسینہ مان گئی۔ جی ہاں، حسینہ مان گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ جناب، ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف فوج کی مہم جاری رہے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ ججز چلے گئے 2 ماہ کی چھٹی پر یا مستقل چھٹی پر؟ کہانی بڑی لمبی ہے۔ میں نے GHQ کے باہر پرامن مظاہرے کا اعلان کیا تھا عمران خان، اور امین الحق بھی بولے، بلکہ لب کشائی کی، اور الطاف حسین کا 1 لاکھ پاؤنڈ کا MQ پاکستان پر دعویٰ۔ جی ہاں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں مختصراً آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے اور ویڈیوز اس کو سلیکٹ کیجئے۔ میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، آپ اپنے کامنٹس مجھے ضرور بھیجئے، اس سے مجھے بہت زیادہ امپرومنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ کہ اپنے دوستوں، جاننے والوں، دوست احباب، اہل محلہ کو میرا اس چینل کا لنک شیئر کیجئے۔ دوستو، چلتے ہیں تفصیلات میں۔ سب سے پہلے تو حسینہ مان جائے گی۔ جی ہاں، حسینہ واجد مان گئیں، بقول لوگوں کے ہار گئیں۔ بہرحال انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور سپریم کورٹ نے اتوار کے دن، چھٹی کے دن، بنگلہ دیش کی اپنا اجلاس کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوٹا سسٹم صرف 7% رہے گا، 5% ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مکتی بانی وغیرہ کے لوگوں کو قربانی دی ہے، اور باقی اقلیتوں کے لیے 1% اور 1% معذورین کے لیے تو ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہنگامے کافی حد تک رک گئے 2 دن سے، لیکن ان پہ کچھ شرائط رکھی ہیں اسٹوڈنٹس ونگ نے کہ بھائی پہلے تو تحقیقات کی جائے کہ جو 160-65 لوگ مرے ہیں وہ کس نے مارے، ان کے خلاف، اور لیڈران پہ اسٹوڈنٹ کے حملے کس نے کیے، تشدد کو کس نے ابھارا، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت ساری شرائط ہیں، تو اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے انہوں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن 2 دن کے لیے مؤخر کر دیے اپنے مظاہرے۔ اس سے پتہ لگتا ہے عوام کی طاقت۔ تو عوام کی طاقت کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو بڑے بڑے حکمران، کیونکہ ان کو تو بس اپنے اقتدار سے لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں اور پھر کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی اہم بات تھی۔ دوسری نمبر پہ جناب MQM کے الطاف حسین جو قائد ہیں، انہوں نے دعویٰ کی تیاری کر لی ہے۔ دعویٰ ایک آدھے میں داخل کر دیا جائے گا کہ جو ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے MQM پاکستان نے یہ جو مقدمہ میرے خلاف کیا تھا میری جائیدادوں کے، اس کے بدلے میں 1 لاکھ پاؤنڈ مجھے ادا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو MQM پاکستان کو اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ 65,000 پاؤنڈ دیے جائیں، جو وکیلوں وغیرہ کی فیس کے مد میں شاید 75,000 پاؤنڈ دیے جائیں، اور 65,000 پاؤنڈ دیگر اخراجات وغیرہ میں جس کے اندر ان لوگوں نے آئے، اٹینڈ کیا اور یہ کیا، تو وہ دیے جائیں۔ تو کافی پیسے اب MQM پاکستان کو دینے پڑ رہے ہیں معاملات، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی بڑھ گیا ہے۔ MQM پاکستان میں بہت ڈپریشن ہے، ڈپریسڈ ہے۔ پہلے تو خاموش رہے، لیکن اب امین الحق صاحب نے لب کشائی کی ہے، کہا ہے کہ نہیں جی، یہ آرڈر جو اپیل کو منظور کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے، اور جو ہے جو بھی قانونی طور پہ ہمیں پیسے ادا کرنے ہیں، اخراجات
الطاف حسین کے وکلا کے اور ان کے دیگر اخراجات وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیر یہ تو ایک چھوٹی سی لب کشائی تھی، لیکن جنرل طور پہ اب بات ہی ہو رہی کہ نئی ماہتارائی کی تیاریاں ہیں، کیونکہ DGISPR نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے ڈیجیٹل، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ہم جو عزم استحکام کر رہے ہیں وہ ایک مہم ہے، اس مہم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور PTI وغیرہ کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے خلاف فوج کوئی مہم کرنے جا رہی ہے، جبکہ ہم تو امن امان کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک مہم ہوگی اور اس کے بہت سارے پہلو ہوں گے، یہ کوئی ایک وہ نہیں ہوگا کہ جس کو بنایا جا رہا ہے کہ عزم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ یہ لشکر کشی کی جائے گی یا فوجی کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو اور بنوں کے واقعے پر جو کہ وہاں پہ دھرنا جاری ہے، امن مارچ ہوا، فائرنگ ہوئی، افراد مرے، 23 زخمی ہوئے، اس کے بعد دھرنا جاری ہے، تو اس کو بھی انہوں نے کافی کنڈم کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے مسلح فوج کے خلاف اور نعرے بازی کی گئی، اور اس کے بعد وہ جلوس بنوں کے اس کی طرف بھی آیا، چوکے مطلب یہ کہ چھاؤنی کی طرف جہاں پر دھماکہ ہوا تھا اور دیوار توڑ دی گئی تھی، جس میں 8 جو فوجی جوان بھی شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے اکسایا جا رہا ہے، ایک منظم طریقہ ہے، اور یہ ہمارے خلاف ایک باقاعدہ مہم بنائی جا رہی ہے۔ تو کافی زیادہ اب مسئلہ کیا ہے کہ ججز چلے گئے چھٹی پہ، گرمی کی چھٹیاں ہو گئیں 15 جولائی سے لے کر 13 سپٹمبر تک کی، 60 دن کے لیے گئے لوگ چھٹی پہ۔ اب ان 2 مہینے میں ہوگی کہانی، کیونکہ جو بھی سختی ہوگی یا جو بھی باتیں ہوں گی یا کارروائیاں ہوں گی، جب ان کو چیلنج کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ججز اویلیبل نہیں ہوں گے۔ اور مزے کی بات اور ہے کہ جو اسلام آباد کے اہم حلقوں میں تو یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ 2 مہینے کی چھٹی نہیں، یہ مستقل چھٹی ہے۔ دیکھتے ہیں بھائی کہ 2 مہینے بعد وہ واپس بھی آئیں گے یا تو یہ کہانی ہو رہی ہے۔ چھاپا مارا گیا ہے PTI کے اطلاعات و نشریات کا جو مرکزی سیکریٹریٹ کا سیکشن تھا، رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تمام کمپیوٹرز وغیرہ یہ ان سب کو اپنے ساتھ لے گئی ہے پولیس۔ اب یہ کیا ہے، وہ کہنا یہ ہے کہ PTI عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیجیٹل مہم چلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھی اور ان کے رفقا اور وہ سب مل کے جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، عوام کے ذہنوں کو خراب کریں، انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے، باوردی یا بے وردی، یا جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو کہ وہاں پہ شائع ہوا ایک بہت بڑے اخبار میں برطانیہ کے، تو اس پہ بھی ان کو کافی وہ ہے، اس سے پہلے بھی وہ لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اب برطانیہ کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں بہت بڑی قرارداد پاکستان کے بارے میں عمران کے فیور میں آنے والی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں، اور ان کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، تو ان کو انصاف دلایا جائے۔ خارجہ امور پہ جناب جو ہمارے ڈار ہیں نا سمدھی صاحب، تو یہاں تو کھیل چل رہا ہے نا، سمدھی سمدانا، بہن بھائی، بیٹی باپ، بھائی 2 بھائی ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک سمدھی ہے، داماد ہے، تو جناب بس وہی ہے۔ تو وہ جناب ڈار صاحب سے کچھ نہیں سنبھالا جا رہا، بن تو گئے ہیں وہ خارجہ امور کے، لیکن ان سے کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ حالات کافی زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، اور آنے والے دن جو میں نے کہا تھا نا کہ 10 دن رہ گئے ہیں
ایمرجنسی کے نفاذ میں، بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ پھر اس کو چیلنج کرنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ سارے ججز چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شام غریبہ کے بعد اصلی شام غریبہ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گلے میں ہڈی بن گئے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، آنے والے سیٹنگ کیا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آخری مارکا ہوگا، اس میں سے کوئی ایک شخص جیتے گا، اور پھر وہ اس کے بعد نئی صف بندی ہوگی۔ تو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، مذاکرات جاری ہیں، الطاف حسین صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور در پردہ عمران خان صاحب سے بھی۔ تو دیکھیے ان سے بات چیت پہ قائل کیا جا رہا ہے، ٹیبل پہ بلایا جا رہا ہے، لیکن شرائط بہت سخت ہیں۔ تو وہ شرائط پہ لچک کتنی آتی ہے، کیسے آتی ہے، آخری مارکے کے بعد پتہ لگے گا۔ تو دوستو، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ قلم، کتابیں، کان اور آنکھیں کھلی رہیں تو اچھا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، لمحہ بلمحہ پاکستان کی بدلتی صورتحال، اور آخری مارکے کی تیاری۔ اب کیا ہوگا یہ سب کو نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ اشکال کی شیپ میں آئے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ پتہ ہے کہ آنے والی بڑی کارروائی ہونے والی ہے، چاہے ایمرجنسی کا نفاذ ہو، پی سی او کے تحت ججز کو حلف لینے کے لیے کہا جائے، کچھ ججز کی مستقلاً چھٹی ہو جائے، یہ حکومت بھی ایک ڈاواڈول ہے۔ اچھا، حکومت میں بھی اختلاف ہے۔ ابھی جو اجلاس ہونے والا تھا وفاقی کابینہ کا، جس کے اندر فیصلہ کرنا تھا کہ پابندی لگانی ہے پی ٹی آئی پر، جو نون لیگ کا مطالبہ ہے، لیکن وہ بھی اختلاف رائے کا شکار ہو گیا ہے، لہذا وہ کیبنٹ کا اجلاس بھی جو ہے ملتوی کر دیا گیا۔ بات چیت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی ڈاواڈول ہے، ادھر ملک ریاض نے بھی کمر ٹھونک لی ہے، پیسے لگا دیے ہیں، بہت بڑا ٹی وی چینل بنا لیا ہے، اور وہ کھل کے آ گئے کہ اب تو سارا میں اپنا پیسہ عمران خان صاحب کی سپورٹ پہ لگا رہا ہوں۔ ٹی وی چینل بہت بڑا سیٹ اپ کر رہے ہیں دبئی میں، اور کامران خان بھی چھٹی لے کے چل پڑے ہیں دنیا سے کوچ کر کے، مطلب دنیا ٹی وی کو چھوڑ کر ملک ریاض کی گود میں بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں صافی۔ تو بڑا اہم دن، بڑے آنے والے دن۔ اگر ہم انٹرنیشنل محاذ پہ جائیں تو بائیڈن کی جو ہو گئی چھٹی، یعنی پتہ ہی تھا، پریشر اتنا تھا، اور ویسے بھی ڈیمنشیا تھا، ان کو بھول جاتے تھے۔ پاپولر تو بہت تھے، 4 سال میں بہت اچھی کارکردگی کی امریکہ میں انہوں نے، عوام ان سے خوش ہے، لیکن اتنا پروپیگنڈا ریپبلکن نے ان کے خلاف کر دیا تھا کہ یہ شخص بہت بیماری کا شکار ہے، ایجڈ ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھول جاتا ہے، ہواؤں میں خلاؤں میں چلنے پر ہاتھ ہلانے لگتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بات صحیح بھی تھی، بہت سے مقامات پہ ان سے کافی غلطیاں سرزد بھی ہوئیں۔ نتیجہ یہ تھا وہ پریشر ان کا کامیاب گیا، ڈیموکریٹک پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی، ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ریزائن کر جائیں۔ بہرحال ٹرمپ جیت چکے۔ تو دوستو، ایک اور نوید ہم آپ کو دے رہے ہیں، اسے آپ نوید کہیں، خوشخبری کہیں، بدخبری کہیں، کیا کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب نومبر میں صدر امریکہ بننے والے، کوئی مائیکا لال ان کو نہیں ہرا سکتا، حالانکہ وہ اتنی ورس کنڈیشن میں تھے اگر 3 مہینے پہلے، اور یعنی کہ ان کی جو مقبولیت 40% تھی اور 60% تھی بائیڈن صاحب کی، لیکن کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈل کیا۔ اور وہی باتیں، ان پہ مقدمات بنائے گئے، یہ بنائے گئے انشنٹ کر کے، جو انشنٹ تو نہیں تھے، حقیقت تھے، لیکن اس وقت جب الیکشن کا وقت ہو نا، تو مقدمات چاہے وہ صحیح بھی ہوں ان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے اٹھائے، اور نتیجہ یہ ہوگا مظلوم بننے کا ان کو موقع ملا، پھر ان پہ گولی بھی چل گئی، وہ گولی چلائی چلوائی، کیا ہوا جو بھی ہوا، وہ بچ بھی گئے اور ہیرو بھی بن گئے۔ اب ان کی مقبولیت اب بھی انتہا کو چھو رہی ہے، اور پھر انہوں نے پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کیا بائیڈن کے صحت کے خلاف، اور اس کے خلاف کہ بندہ یہ تو کچھ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کا ذہنی کام نہیں کرتا، یہ ذہنی مریض ہے۔
تو وہ بھی ان کا کامیاب گیا. پھر انہوں نے جب پہلا ڈیبیٹ ہوئی تو اس میں تابق توڑ حملے کیے اور گھبرا گئے. جب بائیڈن صاحب آئیں بائیں شائیں بکنے لگے, پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ڈیموکریٹس میں, اور اتنی پھوٹ پڑی کہ ان کو نامالا دستبردار ہونا پڑا صدارت سے. اور صدارت سے جب وہ دستبردار ہو گئے تو ظاہر ہے کہ دوسرا جو آئے گا 3-4 مہینے اس کے بعد باقی وہ کیا کرے گا, کچھ نہیں کر سکتا. اور کملا ہیرس جو ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ تو کوئی اتنا پولیٹیکل شخصیت ہی نہیں, مضبوط نہیں ہے, مطلب ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے پیچھے قوم کھڑی ہو سکے. ہاں اگر مشیل اوباما ہوتی تو وہ جیت سکتی تھی, لیکن وہ اس نے کہا کہ مجھے انٹرسٹڈ نہیں ہوں. وہ ہوں آج کھڑی ہو جائے تو ٹرمپ ہار جائیں گے, لیکن وہ شی از دا اونلی پرسن, لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کھڑے ہونے میں, وہ اپنے ویلفیئر کاموں میں لگی ہوئی ہیں. باقی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ اتنے مختصر ٹائم کے اندر اس کو ہرا سکے. تو جن لوگوں نے دباؤ ڈال کر جس لابی نے بائیڈن کو ہٹایا اس سے اور بیوقوفی کی ہے. بائیڈن تو شاید کچھ مقابلہ بھی کر لیتے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو جیسا بھی ہے, اس نے 4 سال بڑے اچھے گزارے ہیں, بہت خوشحالی دی ہے, انفلیشن کو کنٹرول کیا ہے, اور یہ واحد کنٹری ہے دنیا میں جب مہنگائی کو کنٹرول ہے, ایوری تھنگ کنٹرول ہے, جاب بہت زیادہ نکل رہی ہیں, لوگوں میں خوشحالی کا دورہ ہے, تو اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے. تو وہ تمام چیزیں اس نے کنٹرول کیں, تو اس پہ بنیاد پہ شاید اس کو ووٹ بھی مل جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے اس نے بہت کیا, اسٹوڈنٹس کے لون معاف کیے, مطلب ہر سیکٹر میں اس نے بہت کام کیا تھا. لیکن اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ ریپبلکن پارٹی نے ٹارگٹ کیا, اور آخر میں انہی کی پارٹی نے اس کے ہٹانے پہ مجبور ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ بیوقوفوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے تو لائیں گے کس کو, الٹرنیٹ کوئی تھا نہیں. اب کملا ہیرس کو لے کر آ رہے ہیں. کملا ہیرس مائی ڈاؤٹڈ کہ وہ کچھ کر پائے گی, کیونکہ وہ میگنیٹک شخصیت نہیں ہے. ایسی شخصیت نہیں جو کراؤڈ پولر کہلاتے ہیں, جو لوگوں کی نبض کو سمجھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہماری دل کی آواز ہے. جیسے ٹرمپ ہے, ٹرمپ کچھ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے آوارہ ہے, گندا ہے, کتنے اسکینڈلز ہیں, آج تک انکم ٹیکس نہیں بھرا, پتہ نہیں 600 کمپنیوں کا مالک ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, معمولی سا آدمی تھا. چھوٹے چھوٹے مکانات خرید کے بیچ کے ریپیئر کر کے آج ارب پتی بن گیا, کھرب پتی بن گیا. لیکن اس کو عوام کی نبض کو سمجھتا ہے, عوام کے زبان کو سمجھتا ہے, عوام کی دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے. تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار جو بھی ہے اس کا ماضی ہے یا اس کا کردار ہے, ہو کیئرس, وہ بات تو وہ کہتا ہے جو ہمارے دل میں ہے. تو یہ پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں نا, پھر ان کا لوگ یہ نہیں دیکھتے. اب عمران خان صاحب ہیں, ان کا ٹھیک ہے پلے بوائے تھے, یہ تھے, وہ تھے, جو بھی ان کا ہوگا ماضی, ان کی ایلیجیمیٹ بیٹی بھی ہے, ناجائز اولاد جسے ہم کہتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے تو کہتا ہے, ہماری بات کرتا ہے, ہماری بات سنتا ہے, ہماری لوگ تو اس پہ جاتے ہیں جو ان کی بات کہے گا, ان کی زبان بولے گا, جس کے تو لوگوں کو مزہ آئے گا اس کی بات میں. تو پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں نا, ان کے کبھی بھی ماضی کو اور ان کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور وہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا تھے, یا ان پہ مقدمے نہیں چلانے چاہیے. اس سے اور وہ پاپولر ہوتے ہیں, ان کو تو اور حربہ ملتا ہے عوام کو مشتعل کرنے کا اور کرنے کا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم. تو وہ اتنے مظلوم بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کے سب گناہوں کو بھول جاتے ہیں. اور ایسی بہت مثالیں ہیں پوری دنیا میں. آپ دیکھیں گے جو بھی پاپولسٹ لیڈر ہے نا, بس لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے پھر جتنا آپ ان کو جیل میں ڈالو گے, جتنا ان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے, اتنا ہی وہ پاپولر ہوتے چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ حال امریکہ کا ہے, اور پاکستان کا حال آپ نے سن ہی لیا. تو بس یہاں پہ میں اس کو آپ سے اجازت لوں گا, پروگرام کو بند کروں گا. صرف یہ گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے کامنٹس ضرور بھیجیے. آئی لو یور کامنٹس اینڈ آئی وانٹ ٹو امپروو مائی سیلف. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.